بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نوائی وقت ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ ذوالفقار، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کے پروگرام کے ساتھ۔ کتاب ہدایت سے ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کرتی ہوں، پھر آج کی خبروں کی جانب بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے کوہ طور کی اور کتاب کی جو لکھی گئی ہے کھلے ورق پر، اور قسم ہے بیت معمور کی اور بلند چھت کی اور سمندر کی جو لبالب بھرا ہوا ہے۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، جس روز آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈپٹی ایڈیٹر نوائی وقت سینئر صحافی تجزیہ کار سعید آسی صاحب۔ السلام علیکم سعید صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم، سر طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہاں بہتر ہے۔ اچھا سر، کل کی خبروں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، جو کل کافی بریکنگ نیوز بھی رہی ہیں۔ سب سے پہلے میرے خیال سے میری جو ذاتی رائے ہے، کافی افسوسناک خبر ہے جو کہ میں کہوں گی معمر قذافی کی ہلاکت کے حوالے سے جاں بحق ہو گئے کل۔ خبر شامل کرتی ہوں، پھر اس پر سعید صاحب کا تجزیہ بھی لیں گے۔ سرت میں آپریشن معمر قذافی جاں بحق بیٹا معتصم سابق وزیر دفاع اور 20 ساتھی بھی مارے گئے۔ قذافی کو سرنگ نما گڑھے سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے والوں سے انہوں نے کہا گولی مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ۔ دونوں ٹانگوں پر گولیوں کے نشانات، نعش مصراتا پہنچا دی گئی۔ اچھا سعید صاحب، کل اس حوالے سے خیر بریکنگز تو خیر سب نے ہی دیکھی کہ معمر قذافی کو کل قتل کر دیا گیا، جاں بحق ہو گئے کل۔ بہت افسوسناک میرے خیال سے یہ خبر ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں معمر قذافی کی ہلاکت کے بعد اب لیبیا کی کیا صورتحال رہے گی، اور لیبیا میں مغربی ممالک کی کیا صورتحال رہے گی ان کے دخل اندازی کے حوالے سے؟ دیکھیے عائشہ، سب سے پہلے تو یہ بات تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوا ہے۔ ان کے 41 سالہ اقتدار کا سورج جس المناک انداز میں غروب ہوا، وہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بالکل ٹھیک، میرا خیال عامروں کے لیے تو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس میں جہاں تک میں یہ ان کی قیادت کے حوالے سے بات کرتا ہوں قذافی صاحب کی، تو اس میں میرا خیال ہے کل کا دن عالم اسلام کے لیے خون کے آنسو رونے کا دن تھا، کہ یہ ایک تشخص کی علامت تھی عالم اسلام کے۔ جیسے بھی آپ ان کو ڈکٹیٹر کہیں یا جو بادشاہ کہیں، ارسٹوکریٹ کہیں، بے شک انہوں نے حکمرانی کے دوران اپنے عوام کا جینا دوبر کیا ہوگا، نالاں بھی ہوں گے ان کے عوام ان سے، لیکن جس انداز میں انہوں نے جو انداز حکمرانی ایک اسلامی ریاست میں ایک اسلامی بادشاہ کے طور پہ انہوں نے اپنایا، میرا خیال ہے وہ تقلید کا باعث بھی رہا ہے مسلم ورلڈ کے لیے خاص طور پہ۔ تو میں اس حوالے سے، اور یہ ایک پوری عالمی سازش تھی، جس طرح امریکہ تہس نہس کر رہا ہے عالم اسلام کو، مسلم ممالک کو۔ آپ دیکھیے اپنے قذافی، وہ کیا نام تھا اس کا، صدام کا جو انجام کیا ہے، اس کے بعد پھر جس طرح عراق پہ چڑھائی کی، یعنی عراق پہ چڑھائی کے بعد پھر افغانستان کا جس طرح حشر کیا، تورا بورا بنایا، اور اس کے بعد یہ جو تحریک چلی تھی ایک اویئرنیس کی اپنے عرب ورلڈ میں، اس کے پیچھے بھی کہا یہی جاتا ہے کہ یہ جو صہیونی طاغوتی طاقتیں ہیں جو مسلم امہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے عزائم رکھتی ہیں، وہی انہی کی موٹیویشن تھی اس تحریک کے پیچھے۔ تو اس میں ایک انریسٹ تو ہے، یعنی کہ عوام میں ان کے مسائل کے حوالے سے، ان کے حقوق کی سلبی کے حوالے سے انریسٹ تو وہ تو پوری دنیا میں ہے۔ وہ جس طرح اب دیکھیے پوری دنیا میں ایک عالمی انقلاب کی شکل پیدا ہوئی، تو اس میں عرب کنٹریز میں جو ایک ویو چلی تھی، وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، ڈیپریویشن تھی عوام کی، لیکن جس طرح پھر کنٹرول کیا امریکہ اور نیٹو فورسز نے، جس طرح پھر کنٹرول کیا اس ویو کو اپنے مقاصد کے لیے، اور پھر حاصل بھی کیے، تیونس میں حاصل کیے، مصر میں حاصل کیے، اس کے بعد لیبیا۔ اور میرا خیال ہے اس حوالے سے میں خراج عقیدت بھی پیش کروں گا قذافی کو، کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا کہ میں مقابلہ کروں گا، دشمن
جان دے قوتوں دوں کا گا، مقابلہ ہتھیار کروں، نہیں جان دے ڈالوں دوں گا۔ گا، ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، اور اس نے عہد اپنی زندگی دے کر نبھایا۔ اچھا سعید صاحب، یہاں پہ جی آپ جی کی بات میں معذرت سے کاٹ رہی ہوں، ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی تھی کہ کرنل قذافی کی جتنا بھی پچھلے 6-7 ماہ سے یہ صورتحال چل رہی تھی لیبیا میں، جی جی اس حوالے سے کیا مسلم ممالک کو، عرب ممالک کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا کرنل قذافی کو منانے کے لیے کہ آپ اقتدار سے الگ ہو جائیں اور عوام کو ان کی مرضی کا حکمران چننے دیں؟ کیونکہ جو بھی بات تھی، بہرحال مسلمان ممالک کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ دیکھیے عائشہ، اس میں کردار مسلم ممالک کو، یہ جس آپ نے کہا کہ انہیں سمجھاتے کہ اقتدار سے الگ ہو جائے، کیوں اقتدار سے الگ ہوں؟ کوئی جسٹیفیکیشن اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کے اپنے یعنی کہ ملک کے عوام جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ تحریک چلا رہے ہیں، ان کی تحریک پر، ان کے ڈیمانڈ پر تو ٹھیک ہے، جسٹیفیکیشن ہے مطلب اقتدار سے اگر الگ ایسا ہونا۔ دیکھتے ہیں کہ لوگوں جی کی جی تحریک کی وجہ سے جی جی اگر عرب ممالک کردار لیکن ادا کرتے، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی تحریک کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں، ان کے کیا مقاصد تھے، اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ہم نے خود حل کرنے ہیں، لیبیا کے مسائل لیبیا نے خود حل کرنے ہیں، کسی بھی ملک کے مسائل جو ہے اس کے ملک کے عوام اور حکمرانوں نے خود حل کرنے ہیں۔ باہر سے کون ہوتا ہے کوئی مداخلت کر کے اپنی مرضی کے مطابق وہاں کا نظام لانے والا اور یعنی کہ ڈکٹیٹ کرنے والا کون ہوتا ہے باہر؟ جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی وہی ڈکٹیشن ہی چل رہی ہے۔ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے نا، جس طرح ریزسٹ کیا قذافی نے اور جو عزائم لے کر آئی تھی پھر نیٹو فورسز، کیا یہ کوئی عالمی دہشت گرد ہیں یہ نیٹو فورسز کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جہاں چاہتے ہیں شب خون مارتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کسی ملک کا تورا بورا بنا دیتے ہیں، ڈرون اٹیکس کرتے ہیں، فضائی حملے کرتے ہیں، کارپٹ بمباری کرتے ہیں، اور جتنے یعنی کہ جدید ہتھیار، یہ ایک جو جنگی جنون جو ہے، یہ امریکہ جس کی سرپرستی کر رہا ہے جس جنگی جنون کی، تو یہ دنیا کی تباہی کی جانب لے جانے والا ہے۔ تو اس میں ہمیں تو بالکل یعنی کہ یہ کلیئر کٹ ایک ہماری پالیسی ہونی چاہیے کہ امریکہ کوئی ماما نہیں لگتا ہمارا۔ بالکل۔ اب جس طرح یعنی کہ ہم پہ اس نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، اسی طرح دوسری مسلم ورلڈ پہ اس نے دباؤ ڈال کے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ بلکہ شام کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ بالکل بالکل، شام پہ بھی امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے۔ یہ بات تو آگے بڑھے گی نا اب، اس کے بعد تو ظاہر اب اس کے حوصلے بڑھے ہیں۔ بالکل صحیح بات، مطلب پہلے افغانستان، عراق اور اب لیبیا، تو اب تو یقیناً وہ آرام سے کہیں نہ کہیں بھی اب ایران اور پاکستان تو اب بالکل اس کے ہدف پہ ہے نا، جو جس طرح وہ تیاریاں کر رہے ہیں، جس طرح یعنی کہ نیٹو فورسز نے وہ اس کے حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن کے نام پہ جس طرح انہوں نے چڑھائی کی ہے، ہمارے شمالی وزیرستان کی سرحد سے ملک جو افغان علاقے جو خوست جو صوبہ افغانستان کا، وہاں جس طرح فورسز اکٹھی کی جدید ترین اسلحہ سے لیس ہو کر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے خلاف کام کریں، تو یہ ان کے اصل عزائم جو ہے وہ وہاں سے انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں آنے کے، جو ان کی منصوبہ بندی ہے پوری، اور اسی منصوبہ بندی کے تحت یہ ہلیری صاحبہ جو کل تشریف لائی ہے لاؤ لشکر لے کر، اور آپ دیکھیے ان کے ساتھ کون کون آئے ہیں، یعنی اعلیٰ ترین عسکری قیادتیں جو ہے، امریکہ کے کمانڈر ان چیف ڈیمپسی ہے، اس کے بعد ان کے CIA کے جنرل پیٹریاس ساتھ ہیں، پھر یہ جو ان کے جو ہے مبصر جو ہے معذرت کے ساتھ آپ کی میں بات کرتی ہوں، معذرت آپ نے یہ بات شروع کی ہے تو میں خبر بھی شامل کر لیتی ہوں، پھر اس پہ ہم اس پہ آپ کا تجزیہ بھی لیں گے۔ خبر میں شامل کرتی دوسری سے حوالے سے ہے کہ طالبان امن یا جنگ میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، شدت پسندوں کی پناہ گاہیں ختم کریں، ہیلری APC کی قرارداد کے مطابق امن کو موقع دیا جائے۔ گیلانی سے ہیلی کی 1.5 گھنٹے ملاقات، امریکی وزیر خارجہ نے حقانی نیٹ ورک کا معاملہ اٹھایا، امریکی سرحد پار سے سیکیورٹی فورسز پر حملے رکوائے، APC کی قرارداد پوری قوم کے عزم کی عکاس ہے۔ گیلانی جی صحیح صاحب بات کرے تھے کہ ان کی ایک پلٹون ساتھ آئی ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یعنی کہ جس انداز میں، جس خفیہ پر اسرار انداز میں، یہ بھی خبریں کل آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کل انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا، بالکل، اور اس سے یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے یہ فیلر بھی چھوڑا گیا، خود یعنی کہ امریکن فورن منسٹری کی طرف سے یہ تردید باقاعدہ چھپوائی گئی کہ ہلیری صاحبہ پاکستان نہیں آ رہی، اس بارے میں خبریں جو چھپی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر پرسوں سے اچانک پھر یہ شروع ہو گیا کہ وہ آ رہی ہیں، کل پھر یہ اطلاع آئی کہ وہ آج نہیں آ رہی، کل آ رہی ہیں۔ تو اس طرح اب دیکھیں نا، جو اس کا یعنی کہ سیکیورٹی میئرمنٹ جس طرح وہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے جب پرائم منسٹر ہاؤس میں جب ملاقات ہو رہی تھی تو پاکستانی اخبار نویسوں کو وہاں داخلے کی اجازت نہیں تھی، جو ان کے ساتھ امریکن
जर्नलिस्ट आए, सिर्फ वही उन्हीं को रसाई हासिल हुई। तो आप देखिए यहाँ हमारी खुद मुख्तारी, हमारी आज़ादी क्या ये मजरूह नहीं मतलब होती? एक इसी जगह पर हमारी आज़ादी को देख सकते हैं। और खुद मुख्तारी की हम बात करते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो थे उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, और जो उनके साथ थे उनको जाने की इजाज़त थी। जो टोन थी हिलेरी साहबा की अभी यानी कि अफगानिस्तान में जब थी, तो उस वक्त यानी कि पाकिस्तान आने के वक्त जब उनका स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा मुआज़त खाना था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो एक तरफा कार्रवाई करके कोई मसाइल नहीं खड़े करना चाहते, और हम तो पाकिस्तान को अपना दोस्त समझते हैं, कोई ऐसे जज्बात थे। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हुई, उन्होंने अपने कदम रंजा फरमाया, तो उनका लहजा, उनकी टोन एकदम चेंज होगी। और मैं आज ही एक दूसरे अखबार में देख रहा था, यानी इनका जो डिक्टेशन वाला जो एक एटीट्यूड था, उसमें जिस तरह मुशर्रफ साहब को 9/11 के वक्त टेलीफोनिक, वो कोलिन पावल साहब थे उस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के, तो उन्होंने टेलीफोनिक थ्रेट दिया था कि आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं। इसी तरह कल हिलेरी साहबा ने गिलानी साहब से मुलाकात के दौरान ये क्लियर कट ये स्टेटमेंट दिया है कि आपको ये वाज़े करना होगा कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के साथ हैं, ये उसमें रुकावट है। सही। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब जैसे कि पहले भी बातें हो रही थी कि हिलेरी क्लिंटन की आमद ये धमकी देने आ रही है, धमकी देने आ रही है। बिल्कुल धमकी देने आई है, और ये बावर कराने आई हैं कि हम जिस तरह दूसरे मुल्कों, जिस तरह लीबिया का हमने किया, अब ये कोइंसिडेंस आप कह लें कि कल ही हिलेरी यहाँ आई और कल ही वो ये वाक़या हो गया, बिल्कुल जाँ बहक हुए। लेकिन अब कड़ियाँ इसके साथ मिलाते जाएं तो बिल्कुल यानी कि एक वो कड़ियों से कड़ियाँ मिलती मिलती आप इधर तक आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि कल अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने भी कहा कि हमने अपने हदफ हासिल कर लिए हैं। जी बिल्कुल, जो हदफ उसने सेट किए हुए हैं अमेरिका ने, वो एक एक करके पूरे करता जा रहा है। अब हमारी यकीनन कौमी गैरत और हमीयत का तकाजा है, और हमारी अस्करी क़यादतें जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया है, कियानी साहब ने जिस तरह हिलेरी की आमद से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने एक वाज़े पैगाम दिया कि आप हमें ईरान और अफगानिस्तान ना समझे, इधर आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो आपको 10 बार सोचना होगा, 10 बार सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात, ये मेरा ख्याल ये मैसेज, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज है। ये मैसेज अमेरिका को अस्करी क़यादतों की तरफ से नहीं, हमारी हुकूमती सियासी क़यादतों की तरफ से जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ताकि उन्हें सही अंदाज़ा हो कि ये पूरी कौम जो है, पाकिस्तान की पूरी कौम, इसकी क़यादतें जो है अस्करी, हुकूमती, सियासी क़यादतें सब यकजान हैं, यकजहत हैं, और पूरी कौम इस वक्त सीसा पलाई दीवार बनी हुई है मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए। जब हमारी तरफ से ये मैसेज जाएगा तो फिर ही उनकी होश ठिकाने आएंगे जो हमें हड़प करने के अज़ाइम रखते हैं, हमें तर्न वाला समझकर खाना चाहते हैं। उन्हें उन्हीं के लहजे में, उन्हीं की ज़ुबान में हम जवाब देंगे तो हमारी बका पॉसिबल होगी। वरना जिस तरह अंजाम हुआ है लीबिया का, इराक का, ट्यूनिस का, मिस्र का, अगर हम इसी तरह इनकी पॉलिसियों को, इनकी डिक्टेशन पे चलते रहे तो अल्लाह ना करे कल को हमारा अंजाम भी यही होगा। बिल्कुल ठीक है आपने। और जैसे कि आपने अभी एक बात कही थी कि हम हिलेरी की आमद को इस तरह देखें कि कड़ियों से कड़ियां मिलती जा रही हैं, उसी तरह आपने जो खबरों का सिलसिला भी हमने शुरू किया है, वो आपने आगे से बातें जो की वो भी कड़ियां मिलती गई खबरों की। बहरहाल मैं खबर शामिल कर लेती, फिर उसके बाद मैं अगली खबर की जाने भी बढ़ूंगी कि पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों पर आर्मी चीफ का इजहार इत्मीनान। फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के पहले रोज पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और APC के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। बहरहाल इस पर तो हम बात कर ही चुके हैं। अगली खबर में शामिल कर लेती हूँ कि आबी जंग एटमी से ज्यादा खतरनाक है। जब तक नजरिया पाकिस्तान को थामे रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं देख सकती। पाकिस्तान पाइंदाबाद कॉन्फ्रेंस से मुकर्रीन का खिताब, नजरिया पाकिस्तान से रुजू ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा है। काजी हुसैन अहमद, नजरियाती तशख्खुस को बचाने की जरूरत है। जी सईद साहब, कल नजर पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान पाइंदाबाद कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पे काफ़ी ख़ास बात है कि मैं भी वो सुन रही थी कॉन्फ्रेंस, और उसमें साबिक आर्मी चीफ की जो बातें थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से। तो उनकी एक बात जो थी, उन्होंने कही कि मुल्ला उमर को उन्होंने कोई पैगाम भेजा था, उसके जवाब में मुल्ला उमर ने कहा कि हम तब तक जंग करेंगे जब तक गैर मुल्की ताकतें हमारे मुल्क से बाहर नहीं निकल जाएंगी। यानी कि ये उनका नजरिया है, हमें भी ऐसा ही नजरिया हयात अपनाने की जरूरत है। देखिए ऐसा इस वक्त जिस तरह मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हम यानी कि खतरात की जद में है, हमारी सालमियत को जिस तरह खतरा लाहक है, तो जब तक हम अपनी नजरियाती सरहदों को महफूज नहीं बनाएंगे इस मौजूदा सिनारियो में,
سب سے اولین ترجیح جو ہے اس وقت ہماری نظریاتی سرحدوں کے دفاع کی، یقیناً جغرافیائی سرحدوں کا دفاع بھی لازمی تقاضا ہے، وہ مسلح افواج اس کے لیے مستعد اور چوکس ہے، لیکن ایک جو نظریاتی محاذ ہے اس کو بھی محفوظ بنانا اس وقت ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بالکل۔ اور یہ بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سوائے نوائوت گروپ کے آج پاکستان میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس فورم پر نظریاتی حوالے سے پاکستان کو مستحکم کرنے کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت یہی ہے کہ ہم جو ہماری جو اساس ہے جس کی بیس پہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا، اگر یہ دو قومی نظریے والی بات نہ ہوتی تو پاکستان کا قیام کیسے پوسیبل ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہی بنیاد بنا تھا ہندو کا جو تعصب تھا مسلمانوں کے خلاف، اسی نے ایک جذبہ بیدار کیا تھا برصغیر کے مسلمانوں میں، اور اس جذبے کو پھر آگے لے کر چلے ہمارے قائدین اقبال اور قائد اعظم، اور انہوں نے اپنی بصیرت، فہم و بصارت کے تحت ایک جو ہدف مقرر کیا تھا مسلمانوں کے الگ خطہ کے لیے، وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا، اور پرامن طریقے سے، پرامن جدوجہد کے ذریعے۔ تو ہم اب جس نظریے کی بیس پہ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو عمارت کھڑی ہے جس نظریے پر، اگر ہم اسی کو چھوڑ دیں گے، اسی کو بھلا دیں گے، تو میرا خیال ہے وہ عمارت بھی پھر قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اس حوالے سے میرا خیال ہے جس طرح اب کل پائندہ آباد کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، ایک پیغام گیا ہے پوری قوم کو، اور میرا خیال ہے یہی پیغام پوری دنیا کو بھی جانا چاہیے کہ یہ نظریاتی مملکت ہے، اس پر آسانی سے آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس پر اپنی جو نظریں آپ نے جو آپ کے عزائم ہیں اس کو ہڑپ کرنے کے، وہ آپ تکمیل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی یہی ایک جذبے کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جس طرح اب ایک حلف لیا جاتا ہے پائندہ آباد کانفرنس میں، مجید نظامی صاحب جو حلف لیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ حلف پوری سیاسی قیادت کو، حکومتی قیادت کو، اور پوری قوم کو لینا چاہیے، پوری قوم کو اس پہ یہ لینا چاہیے حلف۔ اور بالکل یہ بات صحیح صاحب نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ بہرحال خبروں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ایک مختصر سی بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہیلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کا نشانہ اب امریکی فوجی ہیں۔ معمر قذافی لیبیا میں ہلاک مخالفین کا جشن۔ سلامتی کونسل غیر مستقل ارکان کا انتخاب آج ہوگا، پاکستان بھی امیدوار۔ اور امریکہ میں سعودی سفیر کے قتل کی سازش، 2 افراد پر فرد جرم عائد۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقت۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے بریک سے پہلے ہم نے خبروں کے حوالے سے تفصیلی تجزیہ بھی پیش کیا آپ کے سامنے، اب آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 36312169۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ جی جناب درشن بول رہا ہوں توسم سے۔ جی رانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سعید عاشقہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ وقت ٹی وی اور اخبار جو ہے یہ واقعی پاکستان کے نظریات کی تفض کرتا ہے، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چیف آف سٹاف آرمی کیانی صاحب سے یہ کوئی ملاقات کرے اور ان کو بتائیں کہ جس طرح امریکہ کا صدر مضبوط ہے کہ جو فیصلے کرتا ہے پوری عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح کا صدر پاکستان بنانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ عوام جو براہ راست ڈائریکٹ ووٹ ڈالیں صدر پاکستان کو، اور صدر کوئی بھی بنے۔ اور جس طرح دنیا میں امریکہ ایک طرف عالم کفر کا بادشاہ ہے نا، باپ ہے، عالم اسلام کی طرف سے پاکستان کو آنا چاہیے سامنے، اور پوری عالم اسلام کی جتنی حکومتیں انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہوں گی، لیکن پاکستان میں ایک مضبوط صدر چاہیے، ایسا صدر نہیں چاہیے ایم کیو ایم کا متحد ہو، اے این پی کا متحد ہو، نون لیگ کا متحد ہو، نہیں، ایسا صدر چاہیے جو تمام پارٹیوں کا سین ہو اور ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے کامیاب ہو۔ وہ عالم اسلام کی طرف سے
आलम कुफर के मुकाबले में खड़ा हो और सही। इंशाल्लाह इसी तरह कामयाब होगी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कभी कामयाबी नहीं होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया राना मुदस्सिर साहब ने हमें कॉल किया। नेक्स्ट कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी आरिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? तारिक बात कर रहा हूँ। आरिफ जी नहीं, जी, तारिक। क्या कहना चाहेंगे? मैं आज पाकिस्तानी से मुखातिब हूँ जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा और जो आज का पाकिस्तान भी देख रहा है। सुलगता देखकर कौम में नफरतों की चिंगारियां, सुलगता देखकर कौम में नफरतों की चिंगारियां, तू घुट घुट कर रोता है क्यों मामदीना, इस कौम में मिलेंगे तुझे ऐसे भी मोअज़्ज़ीन, सूअर भी शर्माते हैं जिनके नाम से मामदीना, यहाँ पर वो क्यों कर तुझ जैसे गरीबों का इलाज कि अस्पतालों में बैठे हैं गिद्ध मामदीना, हाथों में हैं इनके तस्बीहां और लबों पे कुरान, ये अब सरेआम दीन बेचते हैं मामदीना, कौम को दे रहे हैं वो अंग्रेजी में तालीम, गोया है कौम अभी उनके गुलाम मामदीना, मिल जाता था पल भर में जब हर एक को इंसाफ, वो अदालतें अब खत्म हो चुकी मामदीना, बहुत हो चुकी तुझ पर उनके मजालिम की इंतहा, तो खुदा के लिए अब तो होश में आम मामदीना, ठीक, रोज़ा के हाविया फकत है उनके लिए तैयार जो नहीं करते जुल्म के खिलाफ जिहाद मामदीना। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की है और आपने अपने जज्बात का इजहार भी किया इसमें है। सबसे पहले इनके ये इन्होंने जो नज़म सुनाई है ना, ये उस्ताद इमामुद्दीन गुजराती जी। की नज़म थी और ये मज़ाहिया फ़ुकाहिया शायर थे और अच्छा। इन्हें मुकाबले पे लाया गया था अल्लामा इकबाल के मुकाबले पे। अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत इनकी गहराई भी है, बहुत मज़ा अपनी जगह, अल्फाज की बुनत जिस तरह वो करते थे। मसला एक शेर इनका लाहौर के बारे में था अच्छा। कि अजब देखा लाहौर किचड़ व दलदल, कहीं गिट्टे गोडे कहीं लक या गल गल। अच्छा। तो अब ये बारिशें जिस तरह होती हैं ये पूरी अक्कासी, यानी उस बिल्कुल दौर में अक्कासी करते हैं भी यकीनन शेर की। ऐसा ही मंजर होता होगा। बहरहाल इनके जज्बात जो है वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे जज्बात है। मुल्क की ये जिस तरह इन्होंने फरमाया कि मैंने पाकिस्तान बनते देखा, इन्होंने जाहिर अगर तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा नहीं लिया तो पाकिस्तान को बनते जरूर देखा बिल्कुल इन्होंने। बनते और जरूर इनके देखे, इस हवाले जज्बात से उन्होंने अपने जज्बात इस भी वक्त जो बताए। पाकिस्तान का हुलिया जो नक्शा देखते हैं तो जाहिर है जिन्होंने पाकिस्तान बनते बिल्कुल। देखा है, जिन्होंने बनाया है, उनके दिल को तकलीफ जरूर होती है। मैं बात करना चाहता हूँ जो हमारे पहले राना मुदस्सिर साहब की राना कॉल मुदस्सिर थी, साहब, जी, उन्होंने जी। एक सिस्टम के हवाले से जो बात की कि डायरेक्ट, मैं बिल्कुल हामी हूँ, होना चाहिए ऐसा ही कि अगर सदर का इलेक्शन होना है तो डायरेक्ट अवाम उसे मुंतखब करे। लेकिन ये बात है यानी कि सिस्टम जैसे की। कि उन्होंने बात की नहीं, ही उस तरह का हो सकता है हमारे यहाँ मैं पे एक बात, सिस्टम के राइट। हाँ मैं बात करना चाहता हूँ सिस्टम के हवाले से। हमें सिस्टम के ताबे चलना है ना। जो सिस्टम आइन हमारे आइन में इस वक्त मौजूद है वो पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम है, सदारती निज़ाम नहीं है। जमहूरी निज़ाम में भी दो तर्ज के निज़ाम होते हैं, एक सदारती जमहूरी निज़ाम जी। होता है, एक पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम होता है। हमने तजर्बा आजमाया है सदारती निज़ाम का पहले, ठीक है ना, वो नाकाम रहे हैं हम। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि इसमें मैं तो इसका कायल हूँ, इसका हामी हूँ कि सिस्टम वही अच्छा है जो मुल्क के लिए बेहतर हो, जो आवाम की खिदमत कर सके, चाहे वो आमरीत हो, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी हो, चाहे बादशाहत हो, चाहे जमहूरियत हो। सिस्टम वही सरवाइव करना चाहिए जो मुल्क की बका का ज़ामन हो, बिल्कुल जो आवाम के फलाह बहबूद, उनकी खुशहाली की यानी कि ज़मानत बनता हो। बिल्कुल सही। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं। अगर हम तजर्बा कर लें, ठीक है, पहले जो सदारती निज़ाम था उसमें कई कबाहतें थीं, वो उन गलतियों से सबक सीख सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए अब ज़ाहिर है आइन में तरमीम करने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। फिर इस आइन को सदारती जमहूरी निज़ाम बनाना पड़ेगा फिर हमें, यानी कि ये आइन नए में सिरे हमें से- तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, नए इसके सिरे बाद से- हम वो सिस्टम भी राइज वो कर आइन सकते हैं। नए सिरे से फिर लाना पड़ेगा। सही। तो मेरा ख्याल है अगर हम एक इनकलाब की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ भी शामिल कर लेनी चाहिए कि हमारे लिए, इस सोसाइटी के लिए कौन सा सिस्टम कामयाब हो सकता है, सही। कौन सा सिस्टम आवाम के मुफाद में हो सकता है, मुल्क के मुफाद में हो सकता है। मेरा ख्याल वो तजर्बा आजमाने में कोई मुज़ायका नहीं। अमेरिका में आप देखिए, वहाँ तो ये सूरत हाल है, इतना यानी कि इस्तेकाम है एक सिस्टम में कि जो कैंडिडेट होते हैं सदारती अपनी अपनी पार्टी के, वो भी डायरेक्ट अवाम के वोटों से सही, बिल्कुल। उनका चुनाव होता है। अवाम पहले के वोट से अवाम उनका चुनाव किया उम्मीदवार जाता का चुनाव करते हैं, फिर जिस पार्टी का कैंडिडेट बनता है उसको फिर अवाम अपने दूसरे प्रोसेस में सही। उसको सदर इलेक्ट करते हैं। सही। तो ये डायरेक्ट एक इन्वॉल्वमेंट जो है ना अवाम की, जिस तरह ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी
بائی دی پیپل فار دی پیپل، یہ صحیح کانسیپٹ یہی ہے کہ عوام کو واقعی اس پروسیس پہ اپنی شمولیت یعنی کا عوام کی شمولیت کا ہر جگہ ہونا ضروری ہے، اس کے جی بعد ہی کوئی سسٹم جو ہے وہ بالکل، زیادہ کلیئر طریقے سے چلے گا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں سعید صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ عمیر صاحب ہیں راولپنڈی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آج تک سامنے دیکھنے میں آیا، جی جب بھی امریکہ پلاننگ کرتا ہے وہ عوام اور فوج میں دوری پیدا کرتا ہے پہلے، اور پھر جمہوری اور عوامی ساتھ دینے کا نام لے کر اسلامی ملک کا بیڑا غرق کر دیتا ہے اس کا۔ ہمیں آج میری، آپ کی، میڈیا سب کی اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی فوج کے لیے عوام کے دلوں میں جگہ بنانی چاہیے۔ دیکھیں شمالی وزیرستان پر حملے کے لیے 10 بار سوچنا ہوگا، کیانی صاحب نے کہا۔ اس طرح ہی میں کہتا ہوں آج امریکہ کو کون للکار رہا ہے؟ پاک فوج۔ ہم سوتے ہیں، آپ سوتے ہیں، رات کو بارڈروں پر پہرے دیتے ہیں پاک فوج۔ یہ جو بکواس کی جاتی ہے عموماً چینلوں پہ کہ جی فوج کھا گئی، فوج کھا گئی، ہم نے ذہن میں لوگوں کے گند ڈال دیا ہے۔ فوج اس بارڈر پہ جاگتی ہے، ہم سوتے ہیں۔ سیاچن گلیشیئر برفوں پہ فوجی جاگتا ہے تو ہم سوتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے وہ اپنے بچے، فوجی ایک جوان یتیم کرتا ہے، اگر 10,000 تنخواہ کے لیے کوئی کرتا ہے تو میں 50,000 دیتا ہوں، صبح آ کے کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عمیر صاحب۔ آپ کو ہمارے نیکسٹ کالر بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میں نیت صدف بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی آصف صاحب، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب ہمارے سیاستدان تصویریں کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم اس کے آڑے آئے ہوئے ہیں، ہم سازشیں نہیں ہونی، لیکن جب ہیلی ٹینڈر پاکستان آئی ہیں تو ساری سیاسی پارٹی خاموش ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے سب یہ اپنے اپنے ووٹروں کو، کارکنوں کو باہر سڑکوں پہ لے کر آئے۔ اگر ہمارے حکمران یہ بتاتے ہیں کہ ہماری عوام آپ کے ساتھ خوش ہے تو ان کو عملی مظاہرہ کر کے بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہم اپنی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہیں، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، برائے مہربانی ہمارا ملک کے پیچھا چھوڑے، کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ اگر ہمارے حکمران سجدہ کر رہے ہیں تو کم از کم ہم تو باہر آئے نا۔ ٹھیک، بہت شکریہ نریش صدر صاحبہ، ہمیں کال کیے۔ معذرت سے شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی شاہد صاحب۔ سیالکوٹ سے بول رہا ہوں، شاہد جی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اپنا عمران خان آج کل بڑے نعرے شعرے لگا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو لیڈر بننے جا رہا ہے، جی لیکن اس میں اپنی لینگویج کچھ صحیح کرنی چاہیے۔ وہ پرسوں جو جلسہ کیا لاہور میں، وہ ڈینگی وینگی کہہ رہا تھا کسی کو، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں میاں صاحب کے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس طرح بہت شکریہ شاہد صاحب۔ اس میں پہلے تو میں بات کرتا ہوں، یہ نیئر صدر نے جو کچھ ایک قومی جذبے کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے سیاستدانوں کو ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یقیناً رکھنا چاہیے، لیکن یہی ہمارا المیہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، مجھے پتہ نہیں اس فورم پہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ تو ہیں۔ اب جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے 1.5 ہفتہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا لیبیا میں باغیوں کی حکومت کو تسلیم کرنے کا، اس کے پیچھے بھی پوری ایک انٹریگ تھی کہ یہ مقاصد کس کے ہیں؟ یہ مقاصد امریکہ کے ہیں۔ امریکہ ان کو تسلیم کروانا چاہتا تھا اسلامی دنیا سے، بالخصوص خاص طور پہ پاکستان سے اس کے اپنے مقاصد تھے۔ تو جب آپ دیکھیے، یعنی کہ اس کے لیے امریکی سفیر جو ہے کیمرون منٹر صاحب، انہوں نے ملاقات کی باقاعدہ نواز شریف صاحب سے، اور اس کے اگلے دن نواز شریف کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا۔ اب بھی دیکھیے، اب یہ ہلیری صاحبہ تشریف لائی ہیں، 100 اختلافات ہیں حکومت کے، اپوزیشن کے، لیکن اس میں مدعو کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو، اور میری مصدقہ اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہ دعوت قبول کی ہوئی ہے۔ یعنی یہاں جو معاملہ ہے، جو ہمارے اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں، ان کی جو تاریں ہلتی ہیں باہر سے ہلتی ہیں، وہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ ہی ہمارا آقا ہے، اسی نے ہمیں اقتدار دلوانا ہے، عوام جائیں بھاڑ میں۔ تو اب کیا اس میں کہا جائے، اتنی منافقت جب نظر آ رہی ہو تو کس نے سرو کرنا ہے ملک کے مفادات کی، کس نے نگہداشت کرنی ہے؟ اور پھر وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم کس کو اپنا لیڈر بنائیں، کس کو لیڈر بنائیں، کس کے پیچھے ہم چلیں کہ جو ہمیں صحیح سمت میں لے کر چلیں۔ یہی ہمارا المیہ ہے۔ میرے ایک بھائی جو عمران خان کے والے بڑے تضحیک آمیز لہجے میں بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے اب جس طرح وہ ایک، یعنی کہ اس کا جو گراف ہے جو عوامی مقبولیت کا جو اس وقت نظر آ رہا ہے، اس میں یعنی کہ 100 عیب ہوں گے، 100 خامیاں ہوں گی، وہ تسلیم بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، ہر انسان میں ہوتی ہیں۔
تو اگر ایک جذبہ ہے اس کے دل میں اس ملک کو جو بھنور میں اس وقت ہے ملک کی ناؤ اس کو کنارے پہ لگانے کا محفوظ کرنے کا تو اس کو کیا آزمانے میں کیا حرج ہے؟ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں آزماؤں کو اتنا آزمایا ہوا ہے اتنا بھگتا ہوا ہے تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں اگر عوام کے ووٹ لے کر وہ اقتدار میں آتے ہیں اور تبدیلی کی ہوپ بنتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں. اور وہی بات کہ آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ایک بار عمران خان کو بھی آزما کے دیکھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے تبدیلی کی جو ہوا چلی ہے وہ واقعی کچھ کر گزرے. بہرحال ہمارے سے نیکسٹ کالر ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، عبدالرزاق بول رہا ہوں لاہور سے. جی رزاق صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آصف صاحب سے گزارش ہے کہ جس طرح ایک مقولہ بنا ہو اپنے سے بڑا اگر کوئی دشمن ہو تو اس کا بڑا کوئی زخم نہیں کر سکتے، تو اسے چھوٹے چھوٹے زخم اتنے لگائیں کہ وہ نڈھال ہو کر آپ کے پاؤں میں گر جائے. گو امریکہ ہم سے بہت بڑا ہے لیکن امریکہ کو بھی یہ علم ہے کہ پاکستان عراق افغانستان یا اور دوسرا ملک نہیں ہے، اس لیے وہ پاکستان میں اس طرح کی حکمت عملی اپنا رہا ہے کہ جس سے پاکستان کے ہر ادارے کو بحران کا شکار کیا جائے، لوگوں کو متنفر کیا جائے اس ملک سے، اس ملک کی آرمی سے، اور اس کے بعد وہ کام بڑی آسانی سے اپنے ایجنڈے کو مکمل کر لے جو وہ کرنا چاہتا ہے. صحیح، بہت شکریہ رزاق صاحب. ہم سے نیکسٹ کالر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال جی رزاق اس صاحب میں اب رزاق صاحب نے جو بات کی وہ واقعی ظاہر ہے امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس نے تو اسے مکمل کرنا چاہے جو بھی حربہ اختیار کرے، اور وہ استعمال کر رہے، مطلب ہر جگہ ہر ملک میں وہ ایک ہی ایجنڈے سے نہیں چلیں گے، منافرت کی فضا پیدا کرتا ہے. اصل امتحان تو ہماری قیادتوں کا ہے نا. ہماری جو عسکری قیادتیں ہیں اس وقت جس جذبے کا وہ اظہار کر رہی ہیں، جس یعنی عزم کے ساتھ وہ ملک کی سالمیت کے دفاع کے لیے اس وقت کمر بستہ ہے، اور ایک واضح ٹھوس میسج جا رہا ہے ہماری عسکری قیادتوں کی جانب سے. اگر یہی میسج ہماری حکومتی اور سیاسی قیادتوں کی جانب سے جائے تو فضا ایک دم چینج ہو جائے گی. اور جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں عسکری قیادت بے شک بہت سٹرونگ ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ادارہ ہے، وہ ادارہ ہے، حکومت کی جانب سے زیادہ سٹرونگ اس طرح کا جانا چاہیے. وہ تابع ہے آئین کے تحت حکومت کے احکام کی تعمیل کے. بالکل صحیح. جو حکومت کہے گی انہوں نے کرنا. اب یہ بادل نخواستہ جس طرح فوجی آپریشن ہمارے اپنے ملک میں ملک کی سرزمین پر ملک کے عوام کے خلاف ہوا، بادل نخواستہ میں کہتا ہوں اس میں شریک ہوئی ہماری مسلح افواج، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ حکومتی احکام تھے، حکومتی احکامات، اس کی تعمیل کی انہوں نے. اب بھی جس طرح یہ جو بریفنگ دی گئی تھی پارلیمنٹیرینز کو، وہاں کیانی صاحب نے جو بریفنگ دیتے ہوئے یہ باور کرایا تھا کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی، جو حکم دے گی، ہم اس کی تعمیل کریں گے. آپ کہیں گے تو آپریشن کریں گے، ورنہ ہم خود سے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں آپریشن کرنے کا، نہ ہم اس کے حق میں. یہ ایک قسم کا میسج تھا، اندرونی ایک میسج تھا کہ ہم آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، لیکن آپ کہیں گے تو ہم ظاہر وہی بات میں نے جیسے کہ کہی کہ بہرحال پاک فوج کی ادارہ ہے، واضح سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اور سٹینڈ حکمرانوں نے لینا ہوتا ہے، کسی ادارے نے نہیں لینا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح صاحب کالر ہیں، لاسٹ کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. شبیر صاحب ہیں واقعین سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ذرا ایک منٹ لینا ہے آپ کا، اگر ذرا مجھے بات کرنے دیں گے. جی جی. بات یہ ہے جی کہ قومیں صرف باتوں سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے، غیرت سے اور عمل سے بنتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی ڈھیٹ قوم اور منافق قوم ہے یہ کہ جہاں پر مسلمان کہلواتے ہیں لیکن اس ملک میں انصاف نہیں ملتا، رشوت سر عام لی جاتی ہے، لیکن کوئی کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگتی، کسی کو شرم تک نہیں آتی، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں. اور دوسری بات یہ جو سیاستدان ہیں یا یہ جو غریبوں کے ہمدرد ہیں، ایک طرف 7,000 روپیہ ایک غریب آدمی کی تنخواہ جس میں گیس اور بجلی کا بل جو ہے وہ نہیں پے کیا جا سکتا، اور یہ باتیں کرتے ہیں یہاں پر ٹی وی پر آ کر. اور دوسری طرف لاکھوں روپے، 7 لاکھ 8 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں الو کے پٹھے. یہ بہت شکریہ شبیر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں کال کیا. اس میں شبیر صاحب کے جذبات اپنی جگہ، لیکن جس طرح وہ قوم کو بطور قوم جس طرح متون کر رہے تھے، میرا خیال یہ رویہ مناسب نہیں ہے. ہمیں ایسے رویوں سے خود کو باہر نکالنا چاہیے. اب اگر کوئی سوسائٹی میں کوئی قباحت ہے، کسی محکمے میں کوئی خامی ہے،
حکومت میں، حکمرانوں میں، سیاسی قائدین میں کوئی مسائل ہیں کرپشنوں کے حوالے سے خاص طور پہ، تو اس میں قوم بیچاری کا کیا قصور ہے؟ قوم تو پس رہی، ظاہر ہے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے. ہمیں چاہیے یہ کہ اصلاح کے لیے، اپنے حکمرانوں کی اصلاح کے لیے، اداروں کی اصلاح کے لیے، ایک جو اس وقت جو کلچر ایک پریویل کر رہا ہے کرپشن کلچر، اس سے جان چھڑانے کے لیے قومی یکجہتی کا ایک مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم خود ہی قوم بھی کہیں نہ کہیں قوم بھی تو اس معاملے میں قصوروار ہے نا. نہیں، قوم بالکل قصوروار نہیں ہے عائشہ، میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. قوم بے بس ہے. دیکھیں نا، اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو اس طرح یعنی کہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو بے بس یعنی کہ ہیں، ہمارے اتنے خرابیاں ہیں دنیا جہان کی، تو جو ہم پہ لان تان دنیا والے کر رہے ہیں تو ان کے حوصلے مزید بلند ہوں گے. مطلب ایک ہم خود احساس کمتری کا شکار ہیں ہی، دوسرے مزید ہمیں احساس کمتری کا شکار کریں گے. اس لیے ہمیں جو ہے نا اپنے اندر جرأت پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا جب جذبہ پیدا ہوگا، اسٹریٹ پاور جو ہے اس میں بہت برکت ہوتی ہے. صحیح. یہ جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے، یہ جو انقلابات آئے اب اس وقت پوری دنیا میں جو ایک ویو چلی ہوئی ہے، اس کا بھی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بیسیکلی وہ کہتے ہیں. لیکن جو امریکن پالیسیاں تھی، ان کی جو جنونی عزائم تھے، جنگی جنونی عزائم، بیسیکلی ریئیکشن یہ اس کا ہے سارا. بالکل صحیح. یہ لہر اللہ کرے، میری خواہش تو ہے، امید بھی ہے کہ یہ لہر چلتے چلتے پاکستان تک آئے گی، تبدیلی کی بنیاد بنے گی. تو اس میں ظاہر ہے جب تبدیلی کی لہر چلتی ہے تو اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ قوم کا ہی ہوتا ہے. اگر ہم خود کو مردہ بنا کے بیٹھ جائیں گے تو ہم کیا گڈز کیا ڈیلیور کریں گے. بالکل ٹھیک بات کی. ابھی سعید صاحب، آپ سب کالرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پروگرام میں کال کرنے کے لیے، لیکن میں ایک بار ایک میسج دینا چاہوں گی. آپ سب کالرز ہمارے لیے بہت معزز ہیں، بہت قابل احترام ہے، لیکن جب پروگرام میں کال کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بس تھوڑا سا شائستہ کیے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. بھی بڑھتے ہیں آج کے کالم کی جانب. کالم آج کے پروگرام میں شامل کروں گی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا آئین صرف فوجیوں نے توڑا ہے؟ صرف 12 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کے بجائے اگر ہم پورے اکتوبر کے مہینے کو ماہ سیاہ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. ایوب خان کا پہلا اور پرویز مشرف کا 5واں مارشل لا اسی ماہ میں لگا. پاکستان کی تاریخ کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں میں بدقسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی شامل ہے، چونکہ وہ بھی کچھ دیر کے لیے پاکستان کی تاریخ کے واحد سوشل چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئین توڑنے والے فوجیوں نے پاکستان سے کوئی بھلا نہیں کیا، لیکن اگر ہم دیانتداری سے اپنی تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو یہ بات بھی روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ آئین بدقسمتی سے صرف فوجیوں نے نہیں توڑا. آئین توڑنے میں بیرسٹر شریف الدین پیر زادہ جیسے سابق وزیر قانون، سابق وزیر خارجہ اور دنیا کے مانے ہوئے چوٹی کے وکیلوں کا بھی ہاتھ تھا، جنہوں نے ڈکٹیٹروں کے اس عمل کو قانونی تحفظ دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا. صحیح صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے. دیکھیے عائشہ، میں نے یہ کالم پڑھا ہے، کل دیکھ لیا تھا میں نے جی. تو جو ان کا ایک جذبہ ہے نا جنرل صاحب کا، جو درد مندی، جو فکر مندی ہے، اکتوبر کے حوالے سے تو خیر انہوں نے کڑیاں ملائی ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائشوں کا مہینہ ثابت ہوا ہے. علام، جتنے بھی علام، جتنے مصائب وہ اس مہینے میں، چاہے سسٹم کے حوالے سے ہوں یا قدرتی آفات کے حوالے سے. یہ بات ابھی بالکل ٹھیک، اکتوبر کا مہینہ خاص طور پہ قدرتی آفات کے حوالے سے، سیاسی آفات کے حوالے سے. بات میں کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ایک جو اس میں لیسن دیا ہے آئین کو توڑنے کے حوالے سے، وہ واقعی فکر انگیز ہے کہ آئین یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ آئین کو سیبوٹاج کر کے جرنیلی آمریتیں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں، وہ آئین سے بالکل یعنی کہ ایک اس کا حلیہ بگاڑنے والی بات تھی. لیکن آئین کی جو تقاضے ہیں ایک ویلفیئر سٹیٹ کے حوالے سے، جس طرح جنرل صاحب نے اس کالم میں لکھا ہے کہ اگر آئین بنیادی حقوق دیتا ہے، زندہ رہنے کا حق دیتا ہے انسان کو، روٹی روزگار کے تحفظ کا حق دیتا ہے، اگر وہ تقاضے پورے نہیں کر رہے حکمران، تو جو تقاضے وہ پورے نہیں کر رہے وہ بھی آئین کو توڑنے والی بات ہے. تو اس لیے ہمیں صرف یعنی کہ آئین کی جو پاسداری کا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ آئین کی ہر شق پر اس کی روح کے مطابق جس کی ذمہ داری ہے وہ عمل کرے. تبھی آئین سروائیو کر سکتا ہے، تبھی آئین کے تحت ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ چل سکتا ہے. اگر آئین کی کوئی شق کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا تو جو ذمہ دار ہے اس پر بلیم آئے گا کہ وہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں، وہ آئین کو توڑنے کا مرتکب ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سعید صاحب. باہر کالم پہ بات کے بھی بڑھتے ہیں ادارے کی جانب.
اداریہ میں شامل کرتی ہوں جس میں لکھا ہے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے حکومت سے نجات کی تحریک کا آغاز اور سیاسی محاذرائی کے مضمرات، یہ وقت بلیم گیم کا نہیں، ملک کی سلامتی کے اقدامات اٹھانے کا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے ڈیرہ غازی خان سے مسلم لیگ نون کی گو زرداری گو تحریک کا آغاز کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ حکمران اپنی نااہلی سے جمہوریت کا منہ کالا کر رہے ہیں، جبکہ ان کی بدعمالیوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف عامیانہ انداز میں سفارہ سیاستدانوں کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ وہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو جڑ سے کاٹنے کے کیوں در پہ ہو گئے ہیں۔ یہ وقت محاذ آرائی کی سیاست کا نہیں، ملک کی بقا و سلامتی کی فکر کرنے کا ہے، اس لیے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے کہ اس سے ملک اور سسٹم کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ سعید صاحب، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے سیاستدان آج کل جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے تو حیرت بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا سسٹم کو بنانا چاہ رہے ہیں؟ یہ پارٹی اس پارٹی کے خلاف، وہ پارٹی اس کے خلاف۔ میں اس اداریوں کو بھی تسلسل سمجھتا ہوں جنرل قیوم صاحب کا جو ایک آئین کی پاسداری کے حوالے سے ہے۔ تو اس وقت جو اپوزیشن جس طرح متحرک ہو کے جو فضا بنا رہی ہے، وہ خدا نہ کرے کہ وہ آئین کو سیبوٹاج کرنے کی منزل کی جانب لے جانے والی فضا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب سال 1.5 سال کا عرصہ بھی رہتا ہے نئے انتخابات پہ، اگر آئین کے تحت اس کے پروسیس میں رہتے ہوئے، اس کے فریم ورک میں رہتے ہوئے نئے انتخابات کی بات کی جائے تو وہ تو یعنی کہ مقررہ میعاد، آئینی میعاد پوری ہونے کے بعد ہی ہونے ہیں۔ صحیح۔ اگر اس وقت آپ تقاضا کر رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کا، تو اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ایفرٹ کریں، جس کی مجھے نہیں لگتا موجودہ سچویشن میں ان میں کیپیبلٹی ہے، نواز شریف صاحب میں یا اپوزیشن، دوسری اپوزیشن میں اتنی عددی اکثریت ان کے پاس نہیں ہے کہ ان ہاؤس چینج کی کوئی فضا بنا سکے۔ تو پھر دوسرا راستہ جو ہے وہ ماورائے آئین اقتدار کا ہے۔ تو کیا آپ اس منزل کو قریب لانا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ آپ پھر کندھا فراہم کرنا چاہتے ہیں اپنا تالے آزماؤں کو؟ تو میرا خیال ہے خدا رہا اس سے گریز کرنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو۔ ضرور اپنی اپوزیشن کی سیاست کریں، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے 4 سال تک انہی کرپٹ حکمرانوں کو آپ نے خود ہی سہارا دیے رکھا ہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ اور 4 سال آپ نے برداشت کر لیے، سال سوا سال رہتا ہے وہ بھی برداشت کر لیں، اور کوشش کریں عوام میں اپنے اتنے یعنی کہ ہمدردیاں پیدا کر لیں کہ آپ متبادل قیادت بن سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی قدم سے عوام آپ کو بھی اسی ٹولے میں سمجھیں، ایک جس طرح ایک تاثر بن رہا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کی اگلے انتخابات کے لیے آپ کی راہ ہموار ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے سعید صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ آپ سب کالرز کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں پروگرام کے حوالے سے۔ آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔